وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور فرمایا کہ اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھر میں قرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور دکھلاتی نہ پھرو جیسا کہ دستور تھا زمانہ جاہلیت میں، جاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت پہلے زمانے میں دستور تھا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرتی تھی، عورت اپنا زیور ظاہر کرتی تھی، کھول کے چلتی تھی، عورت اپنے بالوں کو کھول کے چلتی تھی، عورت باریک لباس پہن کر چلتی تھی، بے پردہ ہو کر گھومتی تھی، یہ سب کچھ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اور فرمایا نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے امت کی عورتوں کو، ماں بہنوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اپنے گھر میں رہو، عورت کا کام ہوتا ہے گھر میں رہنا، عورت کو گھر کی زینت بنایا ہے، گھر میں رہ کر عورت اپنے گھر کو بنائے، گھر کا ماحول اچھا بنائے، اور عورت کو ہی اولاد کی پہلی تربیت گاہ بتایا ہے۔ اولاد کے لیے، بچوں کے لیے پہلی تربیت گاہ، پہلی درس گاہ عورت ہے، ماں ہے، اور ماں نے جو بچوں کو تعلیم دی وہ قیامت تک، ان کے زندگی بھر تک ان کے ذہن میں رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عورت اچھی ہو تو بچے اچھے ہوتے ہیں، عورت اچھی ہو تو اولاد اچھی ہوتی ہے، عورت کی تربیت کا اولاد پر اثر ہوتا ہے، اگر عورت غلط ہو تو اولاد بھی آگے ایسی بنتی ہے۔ تو وقرن فی بیوتکن، عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ گھر کو اچھا بناؤ، گھر کے ماحول میں رہ کر اولاد کی اچھی تربیت کرو، اولاد کی اچھی پرورش کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ پھرو۔ آج جو بے پردہ ہمارا معاشرہ ہو گیا، عورتیں بے پردہ ہو گئی، اس کی وجہ سے برائیاں بھی زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے بے حیائی بھی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے فحش کام بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پردے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اسی سورۃ الاحزاب کی ایک اور آیت میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، امت کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے جو ہے چہرے کے اوپر نقاب ڈال لیا کرے، اپنے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا ڈال لیا کرے تاکہ ان کا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آج جو ہے بے پردگی کا جو سلسلہ ہے، یہ قرآن مجید کی اس آیت کا جو ہے خلاف ورزی ہے، اس آیت کا مذاق ہے، اس آیت کی توہین ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین، اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ اس آیت کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے انحراف کرنے کے مترادف ہے، اور ایسی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جو بے پردہ گھومتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔